بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ افریقی ملک نائجر میں صدر کے خلاف فوجی بغاوت، دستور توڑ دیا گیا، ادارے سسپینڈ، سرحدیں بند کر دی گئیں۔ مالی اور برکینا فاسو کے بعد افریقہ میں تیسری بغاوت، کیا سابق کالونیز میں فرانس کا اثر کم ہو رہا ہے؟ کٹر وزیر اتمار بن گویر 1000 یہودیوں کے ساتھ اقصی آدم کا، سعودی عرب اور جارڈن نے کی مذمت، کہا نتیجوں کے لیے فوج ذمہ دار ہوگی۔ جنین کے قریب یہودی بستی پر حماس کی راکٹ فائرنگ، مغربی کنارے میں اسرائیلی گولی لگنے سے 14 سالہ بچہ جاں بحق۔ سینٹ پیٹر برگ میں رشیا افریقہ سمٹ، پوٹین نے کہا یوکرین کے اناج کی بھرپائی کریں گے، امن کے لیے افریقی یونین کی اپیل۔ گیان واپی سروے پر 3 اگست تک روک، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، سائنٹیفک سروے پر حکم محفوظ۔ سپریم کورٹ نے ای ڈی ڈائریکٹر سنجے کمار مشرا کو 15 ستمبر تک برقرار رکھنے کی دی اجازت، کہا کسی بھی حال میں اور ایکسٹینشن نہیں ہوگا۔ منی پور مسئلے پر پارلیمنٹ میں گڑبڑ جاری، پرہلاد جوشی نے کہا اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن پر بٹی ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں ندیاں، پروجیکٹس، ذخائر بھرپور، کئی جگہ پانی چھوڑا گیا، حیدرآباد میں تیز بارش کی وارننگ، جمعے کو بھی چھٹی دے دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ افریقہ کے ملک نائجر میں سپاہیوں نے قومی ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ان سپاہیوں نے کہا کہ انہوں نے دستور توڑ دیا ہے، تمام اداروں کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ملک کی سرحدیں بند کر دی ہیں۔ نائجر کے صدر محمد بازوم کو چہارشنبے کی صبح سے صدارتی گارڈز نے روک کر رکھا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے انہیں کال کرتے ہوئے واشنگٹن کی طرف سے اٹوٹ مدد کا یقین دلایا ہے۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے بھی کہا کہ انہوں نے صدر سے بات چیت کی ہے اور یورانیم سے مالا مال ملک کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کی بھرپور مدد کا یقین دلایا ہے۔ صدر بازوم ویسٹ افریقہ میں ملیٹنسی کے خلاف لڑائی میں مغربی ملکوں کے اہم اتحادی ہیں۔ دو پڑوسی ملکوں مالی اور برکینا فاسو میں بھی حالیہ برسوں میں بغاوتیں ہوئی ہیں۔ دونوں ملکوں میں نئے فوجی لیڈرز نے عملاً فرانس سے بغاوت کی ہے، جو سابق نوآبادیاتی طاقت یا کالونیل پاور ہے۔ نائجر پر بھی فرانس کا دبدبہ رہا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ان ملکوں میں فرانس کا اثر کم ہو رہا ہے؟ صدر بازوم فی الحال کہاں ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن جمعرات کی صبح انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ بڑی مشکل سے حاصل کی گئی کامیابیوں کی حفاظت کی جائے گی اور جمہوریت پسند نائجر عوام اسے دیکھیں گے۔ وزیر خارجہ حسونی مسعودہ نے اپنے آپ کو ریاست کا سربراہ قرار دیا ہے اور تمام جمہوریت پسندوں سے کہا ہے کہ وہ اس مہم جوئی کو ناکام بنائیں۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کرنل میجر اماد عبدالرحمان اور 9 دوسرے سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکیورٹی سسٹم میں مسلسل بگاڑ اور خراب معاشی اور سماجی حکمرانی کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو لگا رہے گا۔ کرنل میجر عبدالرحمان نے کہا کہ یہ سپاہی نیشنل کونسل فار سیف گارڈ آف ہوم لینڈ کی طرف سے کام کر رہے ہیں۔ یہ بات فی الحال صاف نہیں ہے کہ اس بغاوت کا افریقہ کے ساحل علاقے میں استحکام بحال کرنے کے حوالے سے فرانس اور مغربی ملکوں کی کوششوں پر کیا اثر پڑے گا۔ اس دوران نائجر کی فوج نے صدر محمد بازوم کا تختہ الٹنے والی فورسز کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ فوجوں میں داخلی یا اندرونی لڑائی کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔
حماس نے کہا ہے کہ اس نے مغربی کنارے کے جنین کے قریب ایک یہودی بستی میں راکٹ فائر کی۔ ایک بیان میں حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ سے جڑے ایک گروپ نے کہا کہ اس نے قسام-1 راکٹ سے یہودی بستی رامون کو نشانہ بنایا۔ اس گروپ نے کہا کہ یہ آپریشن اسرائیلی جرائم کے جواب میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی ایک ریڈ لائن ہے اور صہیونیوں کو مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی گولی سے زخمی ایک فلسطینی بچے کی موت ہو گئی ہے۔ ایک بیان میں فلسطین کی وزارت صحت نے کہا کہ اس بچے کی عمر 14 سال ہے۔ اس کی پہچان فارس شرابیل ابو سمرہ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس بچے کو سر میں گولی لگنے کے بعد قلقیلیہ کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں شریک کیا گیا، جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ اسرائیل کے کٹر وزیر اتمار بن گویر کی صدارت میں 1000 سے زیادہ یہودی آباد کار مسجد اقصی میں گھس پڑے۔ یہ اس سال ایسی تیسری شرانگیزی ہے۔ بن گویر نے اس سے پہلے بھی مسجد اقصی میں گھستے ہوئے حالات کو بگاڑا تھا۔ بن گویر ایک کٹر یہودی وزیر ہے۔ اس کے اقصی دورے کے موقع پر زبردست تناؤ دیکھا گیا۔ سعودی عرب نے مسجد اقصی میں اسرائیلی وزیر کے حملے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ دورہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں سے چھیڑ خانی کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بار بار اس طرح کی حرکتوں کے نتیجوں میں سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اسرائیل ذمہ دار ہوگا اور اسرائیلی فوج کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ سعودی وزارت خارجہ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ اسرائیلی چھیڑ خانیوں کو ختم کرنے اور فلسطینی سویلینز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے دخل اندازی کرے۔ جارڈن نے بھی یہودی انتہا پسندوں کے مسجد اقصی پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ مقدس مقامات کی پامالیوں سے تناؤ اور بڑھے گا۔ ایک بیان میں جارڈن نے انتہا پسندوں کی اس طرح کی کارروائیوں پر سنگین نتیجوں کی دھمکی دی۔ سعودی عرب کی ایئر فورس کا ایک فائٹر جیٹ خمیس مشیط میں ٹریننگ کے دوران تباہ ہو گیا، جس سے کرو ممبرز ہلاک ہو گئے۔ یہ فائٹر جیٹ دن کے 2:28 پر کنگ خالد ایئر بیس کے ٹریننگ ایریا میں حادثے کا شکار ہوا۔ اس جیٹ پر 2 لوگ سوار تھے۔ وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ سویڈن کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے خلاف رشیا غلط اطلاعات کی ایک مہم چلا رہا ہے تاکہ اسے بدنام کیا جا سکے۔ سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے کا عمل جاری ہے، جس پر رشیا کو اعتراض ہے۔ یوکرین پر رشیا کے حملے کے بعد سے سویڈن اور فن لینڈ نے نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست کی تھی۔ سویڈن کے وزیر دفاع کارل آسکر نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح رشیا کی مدد رکھنے والے پلیئرز غیر درست بیانات دے رہے ہیں اور یہ تاثر پیش کر رہے ہیں کہ سویڈش ریاست مقدس صحیفوں یا کتابوں کی بے حرمتی میں شامل ہے۔ یہ پوری طرح سے جھوٹ ہے۔ ایسے لوگ عالمی سطح پر سویڈن کے وقار کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ اسٹاک ہوم میں رشیا کے سفارت خانے نے اس الزام پر کوئی جواب نہیں دیا۔ حالیہ عرصے میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ان ملکوں کی حکومتوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت کی ہے، لیکن کہا ہے کہ وہ ملک کے قانون کے مطابق اس طرح کے احتجاج کو روک نہیں سکتے۔ مسلم ملکوں نے سویڈن اور ڈنمارک میں اس طرح کی حرکتوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا اثر آپسی تعلقات پر پڑے گا۔ ان واقعات کے بعد کئی ملکوں نے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے اور ان ملکوں کے سفیروں کو واپس بھیج دیا ہے۔ سویڈن کے سیکرٹ سروس عہدیداروں نے یہ بات مانی ہے کہ حالیہ واقعات کے نتیجے میں سویڈن کی نیک نامی دنیا میں متاثر ہوئی ہے۔ اب سویڈن کو ایک روادار یا ٹالرنٹ ملک کے بجائے اسلام دشمن اور مسلم دشمن ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس منسٹری نے یہ بات دہرائی ہے کہ ان کے پاس سویڈن میں قرآن مجید جلانے والے عراقی عیسائی سلوان مومیکا اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے درمیان گٹھ جوڑ کے ثبوت موجود ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ ایرانی عہدیداروں نے اس سلسلے میں ایک تصویر بھی جاری کی جس میں اس کا تعلق صہیونیوں کے ہمدردوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایران نے اس سے پہلے بھی ایسے الزامات لگائے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی میزبانی میں سینٹ پیٹر برگ میں افریقی لیڈرز اور رشیا کا سمٹ ہوا۔ افریقی ملکوں اور رشیا کے اس سمٹ میں یوکرین جنگ، فوڈ سیکیورٹی اور دوسرے مسائل پر غور کیا گیا۔ پوٹن نے افریقی لیڈرز سے کہا کہ ماسکو یوکرین کے اناج کی بھرپائی کرے گا اور 6 افریقی ملکوں کو مفت اناج سپلائی کرے گا۔ اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کے بعد رشیا نے بندرگاہی شہر اڈیسہ پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے شہروں میں بھی انفراسٹرکچر کو نشانہ
نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں یوکرین سے اناج ایکسپورٹ کرنے کی ڈیل کی مدت ختم ہو گئی اور رشیا نے اس ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد کئی ملکوں میں، خاص طور پر افریقی ملکوں میں غذا کی قلت پیدا ہونے کے اندیشے ہیں۔ سینٹ پیٹر برگ سمٹ کی بعض تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ 2019 کے سمٹ کے مقابلے میں اس بار کم افریقی لیڈرز نے اس طرح کی میٹنگ میں حصہ لیا ہے۔ افریقی یونین کے صدر ازالی سومانی نے یوکرین اور رشیا کے درمیان امن کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس سے ان لوگوں کی زندگیاں بچیں گی جو رشیا اور یوکرین سے فوڈ سپلائی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ کوموروس کے صدر نے سمٹ کے پہلے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس موقع پر صدر پوٹین بھی موجود تھے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پرائیویٹ آرمی ویگنر کے چیف پریگوژن نے افریقی لیڈر سے ملاقات کی کوشش کی ہے۔ گریس میں جنگل کی آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ایک جہاز حادثے کا شکار ہو گیا، جس سے 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں جملہ 3 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے۔ یہ ہوائی جہاز کنیڈین ساختہ تھا جو آگ پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، لیکن ایک پہاڑی پر وہ تباہ ہو گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ میڈیٹرینین سی کے بعض ملکوں میں جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے کم 40 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ الجیریا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں 34 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI کے سروے پر 3 اگست تک روک لگا دی ہے۔ ہائی کورٹ نے گیان واپی کمپلیکس کے سائنٹیفک سروے کی ہدایت کے بارے میں ایک عدالتی حکم کے خلاف درخواست پر بھی اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا۔ یہ فیصلہ 3 اگست کو سنایا جائے گا۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ ASI کے سروے سے ڈھانچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مسجد کمیٹی منگل کو ہائی کورٹ پہنچی تھی اور ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا تھا، جس نے ASI کو ہدایت دی تھی کہ سائنٹیفک فیکٹس کا پتہ لگانے کے لیے گیان واپی مسجد کا سروے کیا جائے۔ یہ حکم ہندو فریقوں کی اس درخواست پر جاری کیا گیا تھا کہ مسجد کمپلیکس کا سروے کیا جائے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ مسجد کیا مندر کے ملبے پر بنائی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کے ڈائریکٹر سنجے کمار مشرا کو 15 ستمبر تک عہدے پر برقرار رہنے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ قوم کے مفاد میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں اپنی سرگرمیاں مکمل کر سکیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے موجودہ ED چیف کی میعاد یا ٹرم کے لیے 31 جولائی کی ڈیڈ لائن طے کی تھی۔ سپریم کورٹ نے یہ بات صاف کی کہ کسی بھی حالت میں SK مشرا کی میعاد اب نہیں بڑھائی جائے گی۔ مرکزی حکومت نے 4 شنبے کو عدالت سے کہا تھا کہ 15 اکتوبر تک مشرا کی میعاد بڑھائی جائے کیونکہ انہیں کئی کام پورے کرنے ہیں۔ اگر انہیں ہٹایا گیا تو اس سے قومی مفاد متاثر ہو سکتا ہے۔ وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے ریویو کے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ مرکزی وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کے معاملے میں بٹی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک پیش کرنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں میں ایک رائے نہیں ہے۔ اس دوران پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں منی پور مسئلے پر گڑبڑ ہوئی۔ گڑبڑ کے بیچ بعض بلز منظور کیے گئے۔ اپوزیشن کے بعض ارکان کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن اس طرح کے احتجاج کا حکمراں BJP کے ارکان نے مذاق اڑایا۔ تلنگانہ کے کئی مقامات پر زبردست بارش ہو رہی ہے۔ ملک ضلع کے لکشمی دیوی پیٹ میں سب سے زیادہ 649.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ زیادہ تر ضلعوں میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے کئی ندیاں، ذخائر آب اور اریگیشن پروجیکٹس بھرپور بہہ رہے ہیں اور کئی جگہ پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ موسم عہدیداروں نے بتایا کہ حیدرآباد، جنگاؤں، بھوپلپلی، کریم نگر، میڈچل، ملکاج گری، رنگا ریڈی، سدی پیٹ، ورنگل، ہنمکنڈا، یدادری بھونگیر میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ بارش کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے جمعے کو بھی تمام اسکول کالجز کو چھٹی دینے کا اعلان کیا ہے۔ حیدرآباد میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے میاں پور میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملک ضلع کے متیالہ دھارا کے قریب 80 ٹورسٹ پھنس گئے۔ رچاکنڈا پولیس نے عوام سے کہا ہے کہ وہ احتیاط سے رہیں۔ تلنگانہ کے DGP نے شہریوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی رہیں اور بہت ضروری ہونے پر ہی گھروں سے باہر نکلیں۔ ورنگل میں بارش سے بہت تباہی آئی ہے۔ چٹیال میں 44 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم عہدیداروں نے بتایا کہ حیدرآباد میں جمعے کو بھی بارش ہوگی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
افریقی ملک نائجر میں صدر کے خلاف فوجی بغاوت، دستور توڑ دیا گیا، ادارے سسپینڈ، سرحدیں بند کر دی گئیں۔ مالی اور برکینا فاسو کے بعد افریقہ میں تیسری بغاوت، کیا سابق کالونیز میں فرانس کا اثر کم ہو رہا ہے؟ قطر وزیر اتمار بن گویر 1000 یہودیوں کے ساتھ اقصی آدم کا، سعودی عرب اور جارڈن نے کی مذمت، کہا نتیجوں کے لیے فوج ذمہ دار ہوگی۔ جنین کے قریب یہودی بستی پر حماس کی راکٹ فائرنگ، مغربی کنارے میں اسرائیلی گولی لگنے سے 14 سالہ بچہ جاں بحق۔ سینٹ پیٹر برگ میں رشیا افریقہ سمٹ، پوٹین نے کہا یوکرین کے اناج کی بھرپائی کریں گے، امن کے لیے افریقی یونین کی اپیل۔ گیان واپی سروے پر 3 اگست تک روک، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، سائنٹیفک سروے پر حکم محفوظ۔ سپریم کورٹ نے ای ڈی ڈائریکٹر سنجے کمار مشرا کو 15 ستمبر تک برقرار رکھنے کی دی اجازت، کہا کسی بھی حال میں اور ایکسٹینشن نہیں ہوگا۔ منی پور مسئلے پر پارلیمنٹ میں گڑبڑ جاری، پرہلاد جوشی نے کہا اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن پر بٹی ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں ندیاں، پروجیکٹس، ذخائر بھرپور، کئی جگہ پانی چھوڑا گیا، حیدرآباد میں تیز بارش کی وارننگ، جمعے کو بھی چھٹی دے دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیجول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔